نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کل محرم کے دن چل رہے ہیں اور محرم کے ان دنوں کے اندر حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اور ان کے ساتھ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اس کو عام طور پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس واقعہ کربلا کی تفصیل ہر آدمی کی اپنی سوچ، فکر اور اپنے ایمانی جذبے کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ جو آدمی بہادر نہیں ہوگا وہ اپنے اوپر قیاس کرے گا کہ اگر میرے گھر کے لوگ اس طرح مر جاتے تو ہم بال کھولتے، مٹی ڈالتے، واویلا کرتے کہ ہمارے ساتھ یہ مصیبت کیوں پیش آئی ہے۔ مگر جو ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ پاک نے قربانی دینے کا مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے اور جن کے دلوں میں نور ایمان نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس عظیم واقعہ کربلا کو حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا یہ تاریخ اسلام کا ایک تسلسل ہے جس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی ایسی عظیم قربانیاں دیں کہ انسان جب ان قربانیوں کو پڑھتا ہے اور سوچتا ہے تو صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو واقعہ کربلا تھا اس کی ابتدا کچھ ایسے ہوئی کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے کچھ خط لکھے گئے جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے اور آپ کی غلامی والی زندگی بسر کریں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک صحابی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ تو جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو ان کا بہت زیادہ شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ تو ایسا استقبال تھا کہ جو حکومت والے لوگ تھے، جو اہل اقتدار تھے، ان کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا استقبال اچھا نہ لگا۔ تو یزید نے کوفہ کے حکمران کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ تو ابن زیاد نے کوفہ آ کر ایک تقریر کی اور کوفہ والوں کو بہت زیادہ ڈرایا اور دھمکایا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ وہی لوگ جو محبت کے کھوکھلے نعرے لگانے والے تھے، ان لوگوں نے گیدڑ کا کردار ادا کیا اور بزدل ثابت ہو گئے، اور وہ پورا شہر کوفہ جو ایک وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کی دعوت دے رہا تھا، اس نے اس طرح سے آنکھیں پھیر لی کہ اب بھرے شہر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ہانی بنت عروہ کے گھر میں روپوش ہو گئے، مگر بالآخر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر والوں نے قتل کر دیا۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھپنا اور روپوش ہونا یہ کوئی اپنی جان کے خوف سے نہیں تھا، بلکہ وہ خفیہ طور پر ایک خط لکھ کر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح صورتحال اور حقیقت احوال سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔
جبکہ اس سے پہلے وہ شروع میں کوفیوں کی محبت اور عقیدت کو دیکھ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج چکے تھے کہ جی حالات تو بڑے سازگار ہیں، آپ تشریف لائیے۔ تو وہ خط جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، جو انہوں نے پہلا خط لکھا تھا کہ یہاں پہ حالات بہت اچھے ہیں، سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں، تو اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ مجھے کوفہ جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ روانگی کا ارادہ فرما لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے منع کیا، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر کوفیوں کے لکھے ہوئے 12-13 ہزار خطوط تھے جو کوفہ والوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں جا کر ابتدا میں خط لکھ دیا تھا کہ جی یہاں حالات بڑے اچھے ہیں تو آپ تشریف لائیے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانگی کا ارادہ فرما لیا، جبکہ جو کوفہ کے لوگوں کا جو دوسری بار کا جو رد عمل تھا کہ یعنی وہ لوگ خلاف ہو گئے اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کرا دیا، تو یہ چیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ نہ سکی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبیر کی، مگر تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا، جیسے بندہ سوچتا کچھ اور ہے اور انسان کے ساتھ پیش کچھ اور آ جایا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا دستور ہے، اللہ پاک کی سنت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اور اللہ اپنی تدبیر میں غالب ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنا چاہا تھا، مگر قدرت کو اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا، تو ہوا وہی جو اللہ پاک کی مرضی تھی۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا چاہتے تھے، لیکن ہوا وہ جو اللہ پاک کو منظور تھا۔ اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ارادے سے قدم اٹھا رہے ہیں، مگر آگے کیا پیش آنا ہے اس کو تو اللہ پاک ہی جانتے تھے۔ اب جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو ابن زیاد کی فوجوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 مطالبات پیش کیے، 3 نکتے ان کے سامنے رکھے۔ اس میں سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ مجھے یزید سے براہ راست بات کرنے دی جائے، اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ یا مجھے واپس جانے دیا جائے، اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ یا مجھے اس ملک سے اس پار سرحد پر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو دیکھا جاتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں شرائط یہ حقیقت پر مبنی تھی، مگر ابن زیاد جو تھا وہ طاقت کے نشے کے اندر مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ابھی میرے سامنے اسی وقت وہ بات یعنی خلافت کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور جانتے تھے کہ جب میں حق پر ہوں تو اب اگر ساری دنیا بھی میری مخالف ہو گئی تو مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے اور میرے قافلے کے ساتھ کیا بیت جائے۔ تو ان کے سامنے اسلام کی ایک تاریخ تھی، تو وہ یہ جانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بڑے یوں قربانیاں دے کر گئے ہیں، اگر مجھے بھی قربانی دینا پڑی تو میں بھی رضا و رغبت اور خوشی کے ساتھ ایسی قربانی پیش کر دوں گا۔ یعنی جس کو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں یوں کہا ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا تیرے لیے ہے،
اللہ کے راستے کی جو موت آئے مسیحا، اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ کیا غم ہے کہ ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبوی خون دوڑ رہا تھا۔ وہ جرأت مند تھے، بہادر تھے، ان کے اندر بہادری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے حقیقی وارث بھی تھے اور بلند ہمت ہستی تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان تو کر سکتا ہوں، مگر یہ گردن کسی بندے کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ تو کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ تو جن لوگوں کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، جن کی نگاہیں اللہ پہ جمی ہوتی ہے، وہ ہر مصیبت کو خوشی سے جھیل لیتے ہیں، وہ اللہ کے نام پہ تن من دھن کی بازی لگا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا۔ تو بڑوں کے لیے تو پانی تھا ہی نہیں، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے لیے جو معصوم بچے تھے ان کو بھی پینے کے لیے پانی نہ دیا گیا، پانی روک لیا گیا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے وہ ایک ایک کر کے شہید ہونا شروع ہو گئے۔ تو علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جوان بیٹے آگے بڑھے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں علی بن حسین بن علی ہوں، اور کعبہ کے رب کی قسم ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں۔ تو انہوں نے یہ اشعار پڑھنا شروع کیے، اشعار پڑھتے ہوئے آگے نکلے اور اللہ کے راستے میں شہادت کا شرف حاصل کر لیا۔ تو جب جوان بیٹے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہادت کا جام نوش کیا تو ایسا نہیں تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کھا گئے ہو، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دل کی یہ صدا تھی کہ اے اللہ، یہ باغ میں نے تیرے لیے ہی لگایا تھا، تو اس میں سے جو پھول آپ پسند کر لے یہ میرے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ جیسے اس کو شاعر نے کہا، میری قسمت سے الہی پائے یہ رنگ قبول، میری قسمت سے الہی پائے یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی ساتھی بھی شہادت حاصل کرنے کے لیے باری باری آگے بڑھتے رہے، اور مستورات کو پتہ چلتا ہے کہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، مگر خواتین نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تھے۔ تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک شہیدوں کے سردار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو اب ان کی بھی شہادت کا واقعہ ہم ذرا اس کا مذاکرہ کر لیتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیسے کیا گیا۔ تو احد کے میدان میں جنگ ہو رہی تھی، تو جو وحشی تھا اس نے تیر پھینکا یا نیزہ پھینکا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو ہندہ نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں اپنے والد کا بدلہ لوں گی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چپاؤں گی۔ چنانچہ دشمنوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے اوپر تلواریں چلائیں
یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے اوپر، میت کے اوپر تلواریں چلائی، آنکھ کے اندر نیزے گاڑے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، زبان کاٹی گئی، سینہ کھول کر اندر سے دل اور جگر کو نکالا گیا۔ ہندہ نے اس دل اور کلیجے کو چبایا، اور کلیجے کو چبانے کے بعد ان دل اور کلیجے کا ہار بنا کر اپنے گلے میں بھی ڈالا۔ تو وہ اپنی عداوت کو پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن ہندہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء کا بنا ہوا ہار ہے کہ جس کے گلے میں پڑے گا یا تو وہ گردن جھک جائے گی یا ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گی۔ چنانچہ پھر ایسا وقت آیا کہ ہندہ نے گلے میں ہار پہنا اور بیچاری ہار گئی۔ کیسے ہار گئی کہ آخر اس کو ایمان قبول کرنا پڑا، مسلمان ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آنا پڑا اس کو۔ تو جہاد کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہیدوں کی میتوں کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو دیکھا، مگر دیکھا نہیں جاتا تھا کہ جن آنکھوں میں نیزے گھونپے گئے، جن کی زبان کاٹی گئی ہو، ناک اور کان کاٹ لیے گئے ہو، سینہ کھول کر اندر سے دل اور کلیجہ نکال لیا گیا ہو، تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اس لاش کا کیا حال ہوگا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ گئے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان کو جب بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو آپ میدان جنگ کی طرف نکل گئی۔ تو صحابہ کرام نے روکنا چاہا کہ شاید آپ برداشت نہ کر پائے، تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں تو بھائی کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ تو آپ نے اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا، شکرانے کے انداز میں دو باتیں کہی اور ان کو اللہ کے حوالے کر کے واپس تشریف لے گئی۔ تو جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مستورات کو پہنچی تو مستورات کے ذہن میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں تھیں۔ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، ان کی قربانیاں ان کے ذہن میں تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں صبر کرنا ہے۔ تو خیر بالآخر وہ وقت آ گیا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھے۔ دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہوتی رہی، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ تو اب اگر انسان اندازہ کرے کہ دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، جان کا معاملہ ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، مگر جب نماز کا وقت آیا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ نماز قضا کر دی جائے، ہرگز نہیں، کیونکہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ مجھ سے پہلے میرے چچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور پر ایک سبق تعلیم فرما دیا تھا کہ عین مصلی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی امامت کی حالت میں جب ان پر خنجر چلایا گیا تو وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گر گئے، تو گرتے گرتے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا امام بناتے ہیں اور نماز پوری کرنے کی تلقین فرمائی۔ ان کو تھا کہ یہ وہی سجدہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے دکھا گئے، یہ وہی سجدہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے دکھا گئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ تاریخ تھی، وہ تو اس موقع کے لیے بہت پہلے سے تڑپ رہے تھے۔ تو اب اللہ کی قسم کھا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ سجدہ ہوتا ہے جس پر عبادت کو بھی رشک آتا ہے۔ تو ایسا ایک سجدہ انسان کی ساری زندگی کی عبادتوں کا سرتاج بن جاتا ہے۔ تو اب وہی وقت آ گیا تھا کہ ادھر سے نماز کا وقت ہے اور ادھر سے دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی نماز کے لیے سر کو جھکا دیتے ہیں اور اپنی اس تمنا کو پورا کرتے ہیں کہ کاش یہ ماتھا ایسے وقت سجدے میں جھک جائے کہ جب اللہ کے
راستے میں شہادت کی سعادت نصیب ہو رہی ہو۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سجدہ کیا جو سجدوں کا بھی چیئرمین بن گیا، سجدوں کا بھی جو پریزیڈنٹ بن گیا۔ تو ایک وہ سجدہ جس پر لاکھوں سجدے انسان قربان کر دے، اور وہ ایک سجدہ جس کو دیکھ کر فرشتے بھی انسان کی عظمت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، اور وہ سجدہ جس کے اوپر انسانیت کو رشک آتا ہے، اور وہ سجدہ جس کو دیکھ کر انسان کے خلیفۃ اللہ بننے کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سجدہ کر دیا اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، لیکن اللہ کے فریضے کو ادا کر کے یہ بتا دیا، ہمیں یہ سکھا دیا، سمجھا دیا، ہمیں یہ میسج کنوے کر دیا کہ حق والے اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے ہمیں اسلام کی تاریخ سمجھائی اور بتلایا کہ اگر آئندہ بھی اسلام پر وقت آ جائے تو اس سے ہمیں کیسے نمٹنا ہے، تو ان مشکل حالات سے ہم نے کیسے نبرد آزما ہونا ہے۔ تو اگر اہل بیت اطہار کو کچھ دنوں کے لیے پیاسا رہنا پڑا تو انہوں نے صبر کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذی النورین تھے، جو دو نوروں والے تھے، وہ 40 دن محاصرے میں پیاسے رہے۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، اور اللہ کا قرآن قیامت کے دن ان کی شہادت پر گواہ بنے گا۔ تو اسی لیے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو کچھ ہوا اور جو قربانیاں دی گئی وہ خوش ہو کر دی گئی، برضا و رغبت دی گئی۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ جب قربانی دی جا رہی تھی تو دل تنگ تھا یا اندر سے رو رہے تھے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں تھا، بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے، اگر یہ سمجھ آ گئی تو واقعہ کربلا کا پورا جو پس منظر ہے وہ ہماری سمجھ کے اندر آسانی سے آ جائے گا۔ تو انہوں نے خوش ہو کر جرأت کے ساتھ قدم آگے بڑھایا، اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے۔ اور یہ تو اللہ والوں کی شروع سے عادت رہی ہے، یہ شروع سے ہی ان کی تاریخ ہے۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 2 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کرا لیا، تو انہوں نے لوگوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ کسی طرح ان کو اپنے دین پر لے آئے تو یہ آپ کی فوج کے سپہ سالار بن سکتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو اپنے دین پہ لانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور بالآخر جب وہ نہیں مانے تو ان کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے دی۔ لیکن وہ 2 صحابہ عظمتوں کے پہاڑ تھے، انہوں نے بادشاہ سے کہا تو جو کرتا ہے کر لے، ہم تیری یہ بات اپنا دین چھوڑنے والی نہیں مان سکتے۔ تو بادشاہ نے ایک بہت بڑے کڑاہے کے اندر تیل گرم کرایا اور ان میں سے ایک صحابی کو اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ تو مقصد اس کا ایسے کرنے کا یہ تھا کہ شاید دوسرے جو صحابی ہیں وہ ڈر کر میری بات مان لے اور اپنے دین کو چھوڑ دے۔ تو جب وہ دوسرے صحابی کی طرف اس نے دیکھا تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ شاید ان کا دل پسیج گیا ہے۔ تو بادشاہ نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ بات مان لو، اگر پہلے بھی بات مان لیتے تو میں ان کو بھی تیل میرا ڈالتا۔ تو اس پر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کو شیر کی طرح دیکھا اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس بات سے ڈر گیا ہوں کہ تو مجھے تیل میں ڈالے گا اور میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا؟ کہنے لگے ہرگز نہیں، بلکہ میں تو یہ بات سوچ کر رو پڑا ہوں کہ میری ایک جان ہے، یہ ایک ہی دفعہ جل کے ختم ہو جائے گی۔ میرے دل میں تو یہ تمنا اٹھ رہی تھی کہ کاش میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، اتنی مرتبہ تو مجھے تیل کے کڑاہے میں ڈالتا اور اتنی دفعہ میری اللہ کے راستے میں جان میرے جسم سے، میری
روح جدا ہوتی تو میں اتنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے حضور میں پیش کرتا جتنے میرے جسم پر بال ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے۔ جب اللہ کے نام پہ دینے کا وقت آیا تو میرے پاس صرف یہی ایک جان تھی جو میں اللہ کو پیش کرتا۔ تو یہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم تھے کہ جن کی قربانیاں آج بھی روز روشن کی طرح ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ یہ بہادر لوگ تھے، یہ شیر دل لوگ تھے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں تربیت پا چکے تھے۔ یہ لوگ باحیا اور باخدا تھے اور مستورات کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں کہ شہدائے کربلا کے غم میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دوپٹوں کو سر سے اتارا، اپنے بالوں کو بکھیرا اور پھر سروں میں مٹی ڈالی۔ تو شاید یہ لوگ ان کو اپنے آپ پر قیاس کر کے یہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ ہرگز ایسی حقیقت نہیں تھی۔ وہ ساری کی ساری خواتین وہ صبر کرنے والی تھی، وہ شکر کرنے والی تھی، وہ اپنی پیشانیوں کو اللہ کے حضور سجدے میں ٹیک کر اپنے مردوں کی کامیابی کے لیے دعا کرنے والی تھی۔ تو ہمیں تو اس ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ماحول کیسا تھا کہ جس کے اندر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مردوں اور عورتوں کی تربیت ہوئی تھی، اور ان کے دلوں کے اندر شہادت کا جذبہ کیسے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جب ہمارے سامنے یہ تاریخ اور پس منظر آتا ہے تو تب ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ایسے ہی ایک اور واقعہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش آتا ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مدت کے بعد جہاد سے واپس لوٹتے ہیں۔ تو شہر میں پہلے سے اطلاع دے دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں مجاہد صحابی واپس آ رہے ہیں۔ تو جب وہ جہاد کے لیے گھر سے رخصت ہوئے تھے تو اس وقت میں ان کی جو بیوی تھی وہ امید سے تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کو بعد میں بیٹا عطا فرما دیا۔ بیٹا کچھ بڑا ہو گیا تھا، تو اللہ کی شان کے خاوند کے گھر پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ بچہ فوت ہو گیا۔ تو اب ان صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میرے خاوند اتنے عرصے بعد گھر واپس آ رہے ہیں، اگر میں ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی بیٹے کی وفات کی خبر دوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہو جائے، تو مجھے اپنے شوہر کا خوشی سے استقبال کرنا چاہیے اور ان کا دل خوش کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے بچے کو غسل دیا اور کفن دے کر ایک چارپائی پر لٹا دیا اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا۔ تو خاوند جب گھر آئے تو کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ بیوی نے کہا کہ جی اللہ نے بیٹا دیا۔ تو صحابی نے پوچھا کہاں ہے؟ تو اس بیوی نے جواب دیا کہ وہ اس وقت سکون میں ہے، یعنی آرام میں ہے۔ وہ سمجھے کہ شاید سو رہا ہوگا کیونکہ رات کا وقت قریب تھا۔ اب رات کا وقت ہوا تو خاوند کو کھانا پیش کیا، بعد میں آپس میں باتیں کی اور پھر سو گئے۔ تو اس کے بعد رات کو دونوں میاں بیوی آپس میں ملے۔ تو اب اس میں اندازہ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ صحابیہ عورت ہے جن کے سامنے ان کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، مگر انہوں نے خاوند کو راحت کا سامان فراہم کیا۔ اب رات گزر گئی، صبح بیدار ہوئے تو بیوی سے پوچھا اور سوال کیا کہ اگر کوئی، تو بیوی نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا اگر کوئی ہمیں امانت دے اور پھر واپس مانگے تو کیا اس کو لوٹا دینی چاہیے؟ تو وہ خاوند نے کہا ہاں خوشی خوشی واپس دینی چاہیے۔ تو پھر وہ کہنے لگی اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک امانت دی تھی، وہ اس نے واپس لے لی ہے۔ تو تب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کا تو کل کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور میری بیوی نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی، چنانچہ اللہ نے ان دونوں میاں بیوی کو اس رات کی ملاقات کی برکت سے ایک بیٹا دیا جو بڑا ہو کر بہت بڑا محدث اور قرآن پاک کا
مفسر بنے وہ ان کا بیٹا۔ تو جب مریدوں کا یہ حال ہے تو ان کے پیروں کا کیا حال ہوگا؟ تو جب عام صحابہ رضی اللہ عنہم کے گھروں میں عورتوں کے اندر اس قدر قربانی اور صبر کا مادہ تھا، برداشت کا اتنا مادہ تھا، تو پھر جو اہل بیت کی خواتین کے اندر کتنا صبر بھرا ہوا ہوگا، کتنا حوصلہ اور کتنی برداشت بھری ہوئی ہوگی ان کے صبر و استقامت کے تو کیا کہنے۔ تو یہ بات کہ ان حضرات نے واویلا کیا اور ماتم کیا، یا ان حضرات نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ قربانی نہ دی، یا یہ کہنا کہ ان کے اوپر یہ مصیبت ڈال دی گئی اور وہ اس مشکل میں پھنس گئے، یہ بات ہرگز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو ان عظیم ہستیوں پر، ان پاکیزہ ہستیوں پر ایک تہمت ہے۔ تو یہ بات بہت ہی ضروری ہے، اہم ہے، اسے ہمیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ جبکہ اگر ہمیں بھی شہادت کے متعلق وہ احادیث سمجھ آ جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور ہمارا ان پر یقین بن جائے، تو پھر ہمارے لیے بھی خود کو شہادت کے لیے پیش کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہ تعلیمات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی۔ تو مومن فعال آدمی ہوتا ہے، مومن ڈائنامک آدمی ہوتا ہے۔ تو اس میں جیسے وہ ہے نا، برنارڈ شاہ ایک مصنف تھا، وہ یہ لکھتا ہے کہ اسلام از اے ریلیجن بٹ ناٹ فار دا لیزی پیپل، کہ اسلام ایک مذہب ہے مگر سست لوگوں کے لیے نہیں۔ تو یہ ڈائنامک لوگوں کے لیے ہے، یہ فعال لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ دین اسلام جری، بہادر اور بے باک لوگوں کے لیے ہے، فعال اور متحرک لوگوں کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں جو متحرک اور محرک ہوتی ہے، ایسی باہمت زندگی گزارتے ہیں جو دوسروں کے لیے روشن مثال بن جایا کرتی ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابرین نے، سلف صالحین نے ایسی زندگیاں گزار کر ہمیں یہ سمجھا دیا، ثابت کر دیا کہ مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب شہید کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت میں شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنتی اپنی اپنی جنتوں کے اندر زندگی گزار رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے؟ تو سب کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں اور کسی چیز کی طلب نہیں۔ تو جو دنیا میں اللہ کے راستے میں، جنگ میں، جہاد میں شہید ہوا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے ایک چیز کی طلب ہے۔ تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ اے میرے بندے تجھے کس چیز کی طلب ہے؟ تو وہ شہید عرض کرے گا اے اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ مجھے دنیا میں بھیج دیں، میں آپ کے راستے میں پھر گردن کٹاؤں اور پھر آپ کے پاس آؤں، آپ مجھے پھر دنیا میں بھیج دے، میں پھر آپ کے راستے میں گردن کٹاؤں اور پھر آپ کے پاس آؤں۔ تو شہید یہ کہے گا کہ اے اللہ تیرے راستے میں گردن کٹانے کا، تیرے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا جو لطف اور مزہ مجھے آیا تھا وہ لطف مجھے تیری جنت میں بھی نہیں مل سکا۔ تو یہ شہادت اور شہید ہونا تو یہ تو اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم اور انعام ہوتا ہے کسی کے اوپر۔ تو جیسا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک شہیدوں کو اپنے پاس بلائیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ پاک فرمائیں گے وہ ذرا میرے قریب ہو جائے۔ تو یہ خبر سن کر جہاں جہاں پر شہید کھڑے ہوں گے وہ آگے بڑھیں گے اور اللہ کے قریب پہنچیں گے، حتیٰ کہ اگر کسی شہید کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے تو وہ ایک طرف ہٹ جائیں گے اور شہید کو آگے جانے کا راستہ دیں گے۔ تو اللہ پاک نے شہداء کو تو یہ فضیلت عطا فرمائی، شہیدوں کو اللہ پاک نے یہ بزرگی عطا فرمائی کہ شہید کو یہ کرامت دے دی کہ اللہ کے پیارے خلیل بھی ان کو راستہ دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے آئے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی۔ تو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
تڑپا کرتے تھے، بے چین رہا کرتے تھے، زندگی کے سال ہا سال اپنی دعاؤں میں شہادت کی تمنا اللہ کے سامنے پیش کیا کرتے تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے ہیں، ساری زندگی جنگوں میں جہاد میں گزری ہے، دشمن سے لڑائی میں گزری ہے، آخری لمحات ہیں، رونے لگ گئے، لوگ دیکھ کر حیران ہوئے۔ کسی نے پوچھا خالد آپ کے اوپر تو بڑے بڑے امتحان آئے مگر آپ نے کبھی حوصلہ نہ ہارا، آج کیا بات ہے کہ ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں؟ وہ جواب میں یہ کہنے لگے کہ ذرا میرے جسم کو تو دیکھو، اس پر تلوار کے سینکڑوں نشان ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ میرے دل میں ایک تمنا تھی کہ مجھے شہادت نصیب ہوتی، میں اس تمنا کو لے کر دشمنوں کی صفوں میں گھس جایا کرتا تھا، جہاں گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی میں اپنے آپ کو اس طرف لے جایا کرتا تھا کہ شاید مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ تو میرے بدن پر آج سینکڑوں کی تعداد میں زخموں کے نشان ہیں، مگر آج مجھے بستر پہ موت آ رہی ہے۔ میں اسی لیے اللہ کے سامنے رو رہا ہوں کہ میری آرزو اور خواہش اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی پوری نہ ہو سکی۔ تو اب اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب عام آدمی کی روح قبض کرنی ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، غوث ہو، ابدال ہو، کتب ہو، تو اللہ پاک ملک الموت کو بھیجتے ہیں۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب شہید کی روح قبض کرنے کا موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں اے عزرائیل تو پیچھے ہٹ جا، یہ بندہ میرے نام پہ جان دینا چاہتا ہے، اس کی جان کو میں خود اپنے ہاتھوں سے قبض کروں گا۔ تو اللہ پاک کے ہاں شہادت کا اور شہید کا اتنا بڑا رتبہ ہے، شہادت کے رتبے کی اتنی قدر ہے کہ جس شہادت کے انوکھے فضائل صحابہ کرام کو معلوم تھے اور وہ تمنا بنا کر شہادت کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک۔ تو اب اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کی جو داستان ہے، جو واقعہ ہے، یہ ہمیں سبق دے گیا کہ اللہ والے گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں مگر کسی غلط چیز کے سامنے کبھی بھی جھک نہیں سکتے۔ اور اہل بیت کی عظیم مستورات نے بھی کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو ایمان والی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی بڑی قربانیوں پر بھی اللہ کے سامنے شکر کے سجدے بجا لایا کرتی ہے۔ تو اب اس میں آخری بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں دو اہم نقطے ہیں۔ تو ایک نقطہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز کو غلط سمجھا تو آپ اپنے موقف پر میدان کربلا میں ڈٹ گئے کہ میں اس غلط کو صحیح نہیں مان سکتا، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن ظلم کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہے گی، اور لوگ حسینیت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز کو شریعت اور عظیمت کی روح سے غلط سمجھا تو پھر وہ کٹ تو گئے مگر اس کے سامنے جھکے نہیں۔ یعنی حسینیت ہے ہی وہ چیز جو ناحق کو تسلیم نہیں کر سکتی اور نہ ہی غلط کے سامنے جھک سکتی ہے۔ تو اگلی بات سمجھنے کے لیے ہم یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، اور اگلا اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں پر یکے بعد دیگرے بیعت کی اور ان کی خلافت کو دل و جان سے تسلیم کیا، قبول کیا اور ان کی اطاعت اور سرپرستی میں زندگی گزار دی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں خلفاء کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چاہتے تھے اور ان کو حق پر سمجھتے تھے۔ تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حق پر نہ سمجھتے تو کبھی بھی ان تینوں خلفاء کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔
اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، ان کے خلاف لڑائی نہیں کی بلکہ ان کی خلافت کو قبول فرما لیا۔ تو اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر نہ سمجھتے تو دستبردار نہ ہوتے بلکہ خلافت کے احیاء کے لیے جنگ کرتے، کیونکہ اسلام میں خلافت کا مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک ایسے خلیفہ کو بطور خلیفہ قبول کر لیتے جو حق پر نہیں تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل رہے تھے، وہ بھی انہی کے تربیت یافتہ تھے، خلافت کے بارے میں ان کا موقف بھی اپنے بڑوں کے عین مطابق تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بعد والے اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حق پر نہیں سمجھا، اس لیے ان کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ ڈٹ گئے اور صرف ڈٹے نہیں بلکہ اپنی جانیں قربان کر دی، جبکہ پہلے والوں کو ان حضرات نے حق پر سمجھا تھا، اس لیے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ چنانچہ یہ جو میدان کربلا میں خلافت راشدہ ثابت ہو رہی ہے، لہذا قیامت تک حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہوگا، لگا رہے گا اور قیامت تک لگتا رہے گا، جبکہ وہ در حقیقت خلافت راشدہ زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے سبق حاصل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنے راستے میں اپنے مدینہ منورہ شہر میں اللہ پاک ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے۔